آذان میں تیسرا سبق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات پہلے گزر چکی ہے کہ علماء امت نے فرمایا کہ یہ جو آذان ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ دین کی مکمل دعوت ہے، اور اس میں 6 اسباق ہیں۔ اگر کوئی ان اسباق کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے اور ان پر عمل پیرا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ گزشتہ دروس میں 2 اسباق کا ذکر ہو چکا ہے۔ اذان میں تیسرا سبق کیا ہے؟ تیسری بات جو مؤذن اذان میں کہتا ہے وہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی اس بات کی شہادت دینا۔ کس بات کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، کسی کو اللہ کی رضا چاہیے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات کھول کر بیان فرما دی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، امت سے خطاب ہو رہا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں اس کی دلیل لینی پڑے گی۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، تو پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سنو رسول جو دے اس کو تھام لو، اور رسول جس بات سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یہی کامیابی ہے۔ اگر کوئی اللہ کی محبت اپنے دل میں ڈالنا چاہتا ہے تو شرط کیا ہے؟ نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ علامہ نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے اور اس کی جو شان و عظمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی تابعداری کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی تابعداری کی۔ سبحان اللہ، یہ بات کون فرما رہا ہے؟ جناب کبریا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری خیر و برکات، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے نبی کی اتباع میں چھپا کے رکھ دیا ہے۔ تو موطنی پیغام دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سنو نبی کی اتباع کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کے اطاعت کرو، نبی کے راستے پر چلو، نبی کو اپنا نمونہ بناؤ، نبی کی چال چلو اور نبی کی زندگی جیو، نبی کا لباس پہنو۔ میرے بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کیا کہنے؟ ان کی شان کو تو شجر و حجر سب جانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک بار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گھاٹی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے مجھے درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ جس پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے میرے بھائی، جس نبی کو شجر و حجر پہچانے ان کی کیا شان و عظمت ہوگی۔ ناظرین کرام، انسان کسی نہ کسی کو بڑا بنا کر چلتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اپنے نبی کو بڑا بناؤ، اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے، نبی کے لباس سے، نبی کی چال ڈھال سے محبت کرو۔ ارے میرے بھائی، مؤذن اپنی اذان میں یہی بات بار 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 دہراتا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔